بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے فراموش کر کے اپنی ذاتی خاکے بنا بیٹھے تھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ واقعہ کسی ایک خاکے کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اسے اتفاق تسلیم کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں مصور تمہاری دی ہوئی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ ویرا نے اس پر اپنی جرہ جاری رکھی۔ تم ان دونوں آدمیوں کو سامنے لائے بغیر میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ ویرا نے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر کہا، تم ابھی آپریٹرز پر ہونے والی گفتگو سن چکے ہو۔ شہر میں تمہارے علاوہ اور لوگوں نے بھی ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہمیں ان کی نقل و حرکت کے بارے میں اہم اطلاعات مل چکی ہیں۔ ان کی بنیاد پر کوشش کی گئی تو انہوں نے تمہارے ترمیم شدہ خاکوں کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ خاکے اپنی ابتدائی حالت میں لوٹائے گئے تو 7 افراد نے فوراً انہیں شناخت کر لیا۔ تم لوگ چاہو تو میرے خلاف اپنی مرضی کے ساتھ کیا 70 جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر سکتے ہو، لیکن وہ سب مل کر بھی کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم مفاہمت کی راہ اختیار کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ خاصی جسمانی اذیت اور ذہنی بے بسی سے دوچار ہونے کے باوجود اس کے اعصاب پر زیادہ اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور میں یہ سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ اس نے مرتے دم تک اپنی زبان نہ کھولی تو ہم راجن اور وکرم کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر سکیں گے۔ خورد و نوش سے فارغ ہونے تک ہم دونوں وقفے سے اسے چھیڑ کر اشتعال دلاتے اور سلگاتے رہے۔ اس کے لیے یہ تصور سہانے روح بنا ہوا تھا کہ کشتی کا عملہ غفور بھٹی کا مشکور و ممنون ہونے کے باوجود اسے غفور بھٹی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ شیدہ کا بنایا ہوا چکن واقعی اس قدر لذیذ تھا کہ ہم دونوں اپنے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ پتیلی میں بوٹیاں اور مسالہ ختم ہونے تک ہم شکم سیر ہو چکے تھے، لیکن کسی کی نیت نہیں بری تھی۔ آخرکار میں نے زینوں کے قریب جا کر اپنے دانے پر دونوں ہتھیلیوں سے کٹوری بنا کر اکبر کو آواز دی۔ اس کی طرف سے فوراً ہی جواب آیا۔ چند ثانیوں بعد وہ احمد کے ساتھ نچلے کیبن میں آ پہنچا۔ وہ لوگ پیشہ ور ملاح تھے اور اپنی ہولیوں کی بنا پر دور ہی سے پہچانے جا سکتے تھے۔ ہماری طرح شاید وہ بھی کھانے پینے سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ ان کا نشہ تازہ اور گہرا تھا، اس لیے ان دونوں کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ میری سوچی سمجھی شرارت نہیں بلکہ محض ایک اتفاق تھا کہ اکبر نے مجھ سے بوتل کی فرمائش کی اور میں نے کسی تردد کے بغیر اسے پورا کر دیا۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ غفور بھٹی کا معاملہ نپٹاتے وقت وہ سرور یا نشے کی حالت میں تھے۔ ایسی کیفیت میں انسان اپنے ذہن سے کم ہی کام لیتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہی سب سے بڑی اور ناگوار مشقت ہوتی ہے کہ وہ نشے میں بس اپنی ذہنی روح کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو بات پہلے سے اس کے ذہن میں بٹھا دی جائے یا سمجھا دی جائے، ہر معاملے کو اسی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی غفور بھٹی نے پھر واویلا شروع کر دیا اور براہ راست ان دونوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ غفور بھٹی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ غفور بھٹی کو ان کی خاموشی سے یہ مغالطہ ہونے لگا کہ وہ اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اس کے دعوے اور لب و لہجے میں شدت آتی چلی گئی۔ وہ ڈرامہ طول پکڑنے لگا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ تو میں نے تیزی سے کہا، میں نے تم دونوں کو اس کی تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اس کی زبان بند کرو اور اسے عرشے پر لے جاؤ۔ اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اپنے پہلوؤں پر گرا دیے اور حقارت میں لہجے میں غفور بھٹی سے بولا، چوہے کا بچہ، اپنی زبان بند کرو۔ تم غفور بھٹی تو کیا اس کی ڈیش ڈیش بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر زندگی چھین لینے والا شیر دل ہے۔ وہ تمہاری طرح گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ خدا پاک کی قسم میں غفور بھٹی ہوں، یہ سب ڈینی کا حرامی پن ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اکبر کے فکروں پر وہ تل ملا کر بولا، تم چاہو تو کراچی واپس لوٹ کر کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں جھوٹا نکلوں تو تم وہیں میری گردن مروڑ دینا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اکبر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں ان کی گفتگو میں دخل دیے بغیر دلچسپی سے وہ تماشا دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی حکمت عملی کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ میں نے بوٹ پر آنے والے نرم دل اور مہربان مہمان کا روپ دار کر ان تینوں کے دل جیت لیے تھے۔ میرا تراشا ہوا افسانہ ان کے ذہنوں میں اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے تھے۔ حریف کے چہرے کو اپنی ٹکر کا نشان
نشانہ بنانا شاید ان لوگوں کی کوئی موروثی خصلت تھی۔ اکبر نے دونوں ہاتھوں سے غفور بھٹی کا گریبان تھام کر اسے اس کے پیروں پر سیدھا کھڑا کر دیا۔ ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر بے طرح زور پڑنے سے غفور بھٹی بے ساختہ چیخنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی پیشانی زخمی تھی۔ اکبر نے تاک کر اس کی ناک کی جڑ میں ایک ٹکر رسید کی اور پھر حیران کن پھرتی سے پلٹ کر غفور بھٹی کے بدنی وجود کو اپنی پشت پر لاد لیا۔ احمد کو بھی یاد آ گیا کہ وہ وہاں کسی مذاکرے میں حصہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اسے اپنے ہاتھ پیر بھی ہلانے تھے۔ اس نے اکبر کی پشت پر جا کر غفور بھٹی کے بندھے ہوئے پیر اپنے داہنے کندھے پر لے کر اکبر کا بوجھ قدرے ہلکا کیا اور پھر وہ دونوں غفور بھٹی کی فوج کلامی کی پرواہ کیے بغیر کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ یہ چھپنے والی بات نہیں ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ویرا نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، بعد میں ان تینوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے انہیں دھوکہ دے کر ان کے ہاتھوں غفور بھٹی کو مروایا ہے تو یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایسے مخلص اور سادہ لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے، تو چلو انہیں حقیقت سے آگاہ کیے دیتے ہیں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ چڑھنے کے بعد تم کچھ زیادہ ہی شاندار نظر آنے لگتے ہو، بعض اوقات تم بالکل بے سروپا باتیں سوچنے لگتی ہو۔ میں نے برہمی سے کہا، اول تو یہ راز کھل ہی نہیں سکے گا کہ غفور بھٹی کہاں اور کن حالات میں مارا گیا۔ اس کا ڈرائیور ہر ایک کو یہی کہانی سنائے گا کہ شہر میں گاڑیوں کے معمولی سے ٹکراؤ پر تکرار بڑھنے کے بعد کچھ سر پھرے غفور بھٹی کو بری شاہراہ سے اٹھا لے گئے اور پھر اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ کراچی کے بعد سربت لوگوں میں سینکڑوں ایسے انا پرست لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے اور خون خرابے پر اتر آتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسی ہی ٹکراؤ کا شاخسانہ سمجھا جائے گا اور اگر بات کھل بھی گئی تو ہمیں ان ملاحوں میں کون سا تمہارا رشتہ دینا ہے؟ وہ جو چاہیں سوچتے رہیں، ہمارے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ ہم نے صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس سے مناسب سلوک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں میرے بجائے سلطان شاہ کے رشتے کی سوچو، یہ اسی کی لائن کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اسے سگڑ اور خانہ دار بیوی مل گئی تو اس کی عاقبت سدھر جائے گی۔ میں نے بے دھیانی کے عالم میں اس کی بات سنی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری ذہنی رو یکا یک ہی آئزک بیل کی طرف بھٹک گئی۔ راز المیڈا کے کیفری کردار کو پہنچنے کے بعد وہ ڈیوڈ اسٹارز کا نیا سربراہ بن چکا تھا اور شاید اسی حوالے سے اسے شی پر بھی بالادستی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ نیو یارک سے 2 مرتبہ مجھے فون پر دھمکیاں دے چکا تھا۔ ان میں اہم بات یہ کی گئی تھی کہ راز المیڈا کی صورت موت کے بعد بھی پاکستان میں اس کے زر خرید مخبروں کا جال موجود تھا اور وہ کسی بھی وقت میرے اوپر کاری وار کر سکتے تھے۔ شاید عام حالات میں آئزک بیل کی اس دھمکی کی ذرا بھی اہمیت نہ دیتا، لیکن راجن اور وکرم کی پراسرار گمشدگی کے بعد غفور بھٹی کا کردار سامنے آتے ہی مجھے سنجیدہ ہو جانا پڑا تھا۔ ساگا مر چکا تھا، راز المیڈا بھی زندہ نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا جس کے ایما پر غفور بھٹی نے راجن اور وکرم کو نیول انٹیلیجنس والوں کی عقابی نظروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی؟ ساگا اور راز المیڈا کی موت کے بعد کون اسے ہدایت دے رہا تھا؟ ہم اوپر پہنچے تو عرشے پر غفور بھٹی نے خاصا شور مچایا ہوا تھا۔ شیدہ جو دیکھ بھال کے لیے اوپر رک گیا تھا اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہا تھا۔ شاید قریب پہنچنے پر پتا چلا کہ وہ تینوں غفور بھٹی کے پاؤں سے ایک نکارا وزنی پمپ باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈینی الو کے پٹھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی غفور بھٹی پھنسی اور دہشت زدہ آواز میں چیخ پڑا، تم لوگ مجھے اس طرح سمندر میں غرق نہیں کر سکتے، فکر مت کرو، تمہیں دھیرے دھیرے غرق کیا جائے گا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، پہلے تمہیں چند منٹ تک غوطہ دے کر سمندری موت کا ٹریلر دکھایا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ غفور بھٹی اپنے دشمنوں کو اسی طرح وزن باندھ کر سمندر میں غرق کرتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز بھرا گئی، تم ان تینوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ میں باکر نہیں غفور بھٹی ہوں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی دشمن پر ایسا ظلم نہیں کیا۔ یہ حاجی دل مراد کا محبوب مشغلہ ہے، وہ اپنے دشمنوں کو سسکا کر مارنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی زبان پر پہلی بار حاجی دل مراد کا نام آیا تھا۔ وہ انسانوں کی 2 طرفہ بھاری اسمگلنگ میں غفور بھٹی کا پرانا شریک کار تھا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اس قصے میں کہیں نہ کہیں حاجی دل مراد کا بھی کوئی کردار تھا جس پر غفور بھٹی ہی روشنی ڈال سکتا تھا۔ اس نے دشمنوں کی آبی موت کے سلسلے میں حاجی دل مراد کا نام لے کر پہلی بار یہ اشارہ دیا تھا کہ اس کے اعصاب کمزور پڑ رہے تھے۔ میں نے دور کھڑے کھڑے تضحیک امیز لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ساری عمر صرف بڑے ناموں کو رٹنے میں ہی گزاری ہے اور ان کے بارے میں خاصی معلومات جمع کرتے رہے ہو۔ اب یہی سمجھ لینا کہ
تمہیں حاجی دل مراد کے تجربے سے گزارا جا رہا ہے۔ ویسے تمہارا یہ حاجی دل مراد کون ہے؟ حاجی بہت عظیم آدمی ہے سر، اکبر نے اپنا کام روک کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بھی ہماری برادری کے بیسیوں گرانوں کو پالتا ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرتا، ہر ایک کو فراخ دلی سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کا دشمن ہو جاتا ہے اسے واقعی بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ حیرت ہے کہ تمہارے قیدی کو یہ سب باتیں معلوم ہے۔ اسے پانی میں غوطہ نہ دیے گئے تو یہ ابھی حاجی دل مراد ہونے کا اعلان کر دے گا۔ اسے جلدی پانی میں اتار دو، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ تعریفیں کر کے اس کا دماغ خراب مت کرو۔ بوٹ کے عرشے پر ہاتھ سے گھمانے والے ایک چرخے پر نائلون کی مضبوط ڈوری لپٹی ہوئی تھی جو شاید بوٹ کو کسی بھی گارڈ سے لگانے کے لیے فراہم کی گئی تھی۔ ان تینوں نے غفور بٹی کو اس رسے کے سرے سے باندھ کر عرشے سے نیچے دھکیل دیا۔ اس وقت احمد چرخی کا ہینڈل تھامے کھڑا تھا۔ اس نظام کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ غفور بٹی اور اس کے پیروں سے بندھے ہوئے بھاری پمپ کے وزن کے بغیر رسی خود بخود نہیں کھل رہی تھی۔ بے دست و پا غفور بٹی چند ثانیوں تک یوں ہی بوٹ کے پہلو میں معلق گھومتا اور چلاتا رہا، پھر میرے اشارے پر احمد نے چرخی میں لگی ہوئی ایک آہنی پن کھینچ لی۔ پن نکلتے ہی چرخی تیزی سے گھومنے لگی۔ چھپاکے کی تیز آواز کے ساتھ غفور بٹی نے پانی کی سطح کو چھوا اور پھر اس کا وجود سمندر کی اتھاہ گہرائی میں اترنے لگا۔ بس اب روک دو، میں نے غفور بٹی کے 15-20 فٹ نیچے پہنچنے کے بعد کہا اور احمد نے پن کو ہتھیلی سے دبا دیا۔ گھومتا ہوا سوراخ سامنے آتے ہی وہ پن کھٹاک کی آواز کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور گھومتی ہوئی چرخی یک لخت رک گئی۔ میں نے عرشے کے کنارے پر جھک کر تنی ہوئی رسی کو ہاتھ لگایا تو وہ ساکت تھی۔ غفور بٹی سمندروں کا کیڑا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک مرتبہ زیر آب جانے کے بعد کوئی بھی غیر ضروری نقل و حرکت سانس بند رکھنے کی مدت میں سنگین اثرات ڈال سکتی تھی۔ ایک مرتبہ سانس ٹوٹ جانے کے بعد کوئی ماہر سے ماہر غوطہ خور بھی ناک اور دانے کی راہ سے سمندری پانی کو اپنے پیٹ میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر غفور بٹی کے ساتھ سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ اس کے پیروں میں ایک وزنی پمپ بندھا ہوا تھا جو کسی بھی قیمت پر اسے سطح آب پر نہیں آنے دیتا۔ میں رسی کو ہاتھ لگائے دل ہی دل میں حساب لگاتا رہا۔ 2.5 منٹ گزرنے کے بعد تنی ہوئی رسی میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ شاید غفور بٹی کا سانس جواب دے چکا تھا اور نیچے ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی زندگی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر میں اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے تک اسے زندہ دیکھنے کا خواہاں تھا۔ دوسری صورت میں ہماری وہ بھاگ دوڑ رائیگاں جا سکتی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور احمد نے مستعدی سے چرخی کے ہینڈل کو گھما کر غفور بٹی کے وجود کو سمندر سے باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ غفور بٹی کی کھوپڑی عرشے کے کنارے تک پہنچنے کے بعد چرخی کو پن کے ذریعے وہیں روک دیا گیا۔ ان تینوں نے بڑی محنت سے غفور بٹی کو عرشے پر کھینچ لیا۔ وہ اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں اکھڑے اکھڑے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کا پیٹ خاصا پھول گیا تھا۔ اندر کے دباؤ کی وجہ سے اس کے دانے اور نتنوں سے سمندری پانی رواں تھا۔ شیدا نے فوراً ہی اسے عرشے پر منہ اور سینے کے بل الٹ دیا اور پھر اس کی پشت پر بیٹھ کر ہولے ہولے اچھلنے لگا۔ اس کی وہ کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ غفور بٹی کے پیٹ میں رکا ہوا سمندر کا کھارا پانی عجیب و غریب کریے آوازوں کے ساتھ اس کے دانے اور ناک سے خارج ہونے لگا۔ احمد نے ایک ڈول کے ذریعے سمندر سے پانی نکال کر غفور بٹی کے متلی کیے ہوئے متفن مواد کو سمندر میں بہانا شروع کر دیا۔ وہ کوششیں چند سیکنڈ جاری رہیں۔ غفور بٹی کا معدہ خالی کرنے کے بعد شیدا اس کی پشت سے اتر آیا اور اسے دوبارہ چت لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سانس تیزی اور بے ربطی سے چل رہا تھا، چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور دانے سے غیر ارادی طور پر کراہیں آزاد ہو رہی تھی۔ تم لوگ کچھ دیر آرام کر لو، میں دیکھتا ہوں کہ اب اس میں کتنے کاسبال باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے اکبر اور اس کے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کو اس سے کچھ معلوم کرنا ہے؟ اکبر نے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ کچھ پوچھنا نہ ہوتا تو اس کے اتنے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پیروں میں بندھا ہوا ڈرین پمپ بالکل ردی ہے، اسی کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک کر قصہ ختم کر دیتے۔ تم ٹھیک سمجھے؟ میں نے اس کے قیاس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پوچھ گچھ کی ضرورت نہ ہوتی تو اسے مار کر کراچی کے کسی گندے نالے میں بھی پھینکا جا سکتا تھا۔ اکبر نے وہ گفتگو راوا روی میں کی تھی۔ میرا دو ٹوک جواب سن کر اس نے سر جھکایا اور واپس ہو لیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس بار وہ تینوں عرشے کے کیبن سے آگے نکل کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں وفادار ہی نہیں، بہت زیادہ سمجھدار بھی تھے اور اپنے مالک کے مہمانوں کی ہر ضرورت کا احساس کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ میں سگریٹ سلگا کر عرشے کی ریلنگ کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خیال ہے، یہ بولے گا یا بدستور اپنی زبان بند رکھے گا؟
کا؟ ویرا نے سکوت توڑتے ہوئے جواب پوچھا۔ اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، اسے زندگی کا سراب نظر آیا تو یہ ضرور زبان کھولے گا، ورنہ اس کا انجام وہی ہونا ہے جو طے کر لیا گیا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ اس بوٹ پر ہونے والے قتل کے 3 چشمدید گواہوں کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ایسی باتیں کام نپٹانے کے بعد سوچی جاتی ہیں، ویسے بھی یہ میرا درد سر نہیں ہے، اس بارے میں کمانڈر سعید یا پھر اول خان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس بار میں نے قدرے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تو کیا یہ تینوں کمانڈر سعید کے آدمی ہیں؟ ویرا نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے یاد آیا کہ کمانڈر سعید سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات ویرا کے علم میں نہیں تھی، اسے بس سرسری طور پر پورا پروگرام بتا دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کہا، اس موٹر بوٹ کا بندوبست کمانڈر سعید نے کیا ہے، بلیک سی پرائیویٹ بوٹ ہے، اس کا نیوی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے 100 نفری عملے کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ یہ تینوں بہت مضبوط اور قابل اعتماد ہیں، ساحل پر آنے کے بعد سمندر میں جنم لینے والی ہر کہانی کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی تک سارا کھیل اسی اعتماد کے سہارے چل رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سعید نے ان کے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اسی وقت اپریٹس پر کال کا اشارہ موصول ہونے لگا، میں نے فوراً ہی اپریٹس نکال کر آن کیا تو دوسری طرف سے اول خان میرے لیے پیغام نشر کر رہا تھا۔ اس کا پیغام مکمل ہوتے ہی میں نے جواب دیا اور اول خان نے متجسس لہجے میں گفتگو کا سلسلہ چھیڑ دیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کہتا ہے؟ وہ کسی کیچوے کی طرح سخت جان ہے۔ میں نے ان اکھیوں سے غفور بھٹی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی اسے سمندر میں پہلا گوتا دے کر نکالا گیا ہے، وہ ہوش میں آئے تو پتہ چلے گا کہ کیا کہتا ہے۔ بوٹ کے تینوں ملاح تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس بارے میں اول خان کی فکر مندی قابل تعریف تھی۔ میں نے ایک نظر عرشے کا جائزہ لیا، وہ تینوں دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہوئے اول خان کو بتا دیا کہ ملاحوں کی برادری میں غفور بھٹی کے لیے کتنا احترام پایا جاتا تھا اور میں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے کیا راہ اختیار کی تھی۔ میری کتھا سن کر اول خان بے اختیار بول پڑا، ایسی ناگہانی الجھنوں سے تم ہی نمٹ سکتے ہو، اس بارے میں عقل نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ذاتی عقیدت اور احترام کے سامنے آدمی ہر وفاداری کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اسے باکر بنا دینے کے بعد ان تینوں کا رویہ کیسا ہے؟ فی الحال ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، کیا ان پر اس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے قیدی کے قتل کے چشمدید گواہ بنا لیے جائیں؟ ان سے یہ بات زیادہ دیر تک مخفی نہیں رہ سکتی کہ بلیک سی پر مارا جانے والا شخص کون تھا۔ میں تمہاری تشویش سمجھ رہا ہوں، فی الحال گاڑیوں کے تصادم میں اس کے اغوا کا قصہ اچھلے گا، اس کی گمشدگی کی طویل ہونے کی صورت میں اس کی تصاویر اخبارات میں آئیں گی۔ ان تینوں کو بھی اپنی برادری میں کہیں نہ کہیں اس کی تصاویر نظر آ جائیں گی۔ چند ہی روز میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے انہیں چکما دیا تھا، مگر میری دانش میں تشویش کی ضرورت نہیں۔ شریک جرم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے بھی اعتراف نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے تمہاری قیدی کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ ان کے اپنے آدمی ان کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ تمہارے لیے یہی سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ وہ بلیک سی کے مالک سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا، کرنے دو، اس سے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسے سنبھالنا سعید کا کام ہے۔ تمہارے ضمیر کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم نیک نیتی سے ایک اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو سکتا ہے کہ ساحل پر اترنے کے بعد عمر بھر تمہارا ان تینوں سے سامنا نہ ہو۔ مجھے ان کا سامنا کرنے کا کوئی خوف نہیں، موٹر بوٹ کا مالک سعید کے اعتماد کا آدمی ہے، تو پھر پرواہ نہیں، میں آنکھیں بند کر کے اپنی بازی کھیلتا چلا جاؤں گا۔ اب تم ادھر سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ بتاؤ کہ یوم السبت پر بم کے دھماکے کی دھمکی کے سدے باب کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بم کا دھماکہ؟ اول خان کی تہیہ زدہ آواز ابری۔ میرا خیال ہے کہ آئزیک بیل نے صرف دھماکے کی بات کی تھی، اس میں بم کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میں نے اس نقطے کو کافی اہمیت دی ہے۔ دھماکہ بھی نہیں، اس نے کسی بجلی گھر کی تباہی کی بات کی تھی۔ ویرا نے فوراً ہی ہم دونوں کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابتدائی سے اپریٹس پر ہونے والی 2 طرفہ گفتگو سن رہی تھی۔ میں اس وقت اپریٹس کا وہ بٹن دبائے ہوئے تھا جس کی مدد سے پیغام نشر کیا جاتا تھا۔ ویرا نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے کہا، تم نے ویرا کی آواز سن لی ہوگی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مجھے اس کی کہی ہوئی دوسری باتیں بھی یاد ہیں۔ اول خان کی آواز سنائی دی، بلکہ بام میں پھیلے ہوئے بے شمار بجلی گھروں میں بیک وقت غیر معمولی حفاظتی انتظامات نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں نے واپڈا اور KSC کے سربراہوں کی جانب سے ہفتے کے دن غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا احکام جاری کرا دیے ہیں۔ ان پر عمل درآمد کی
کی ذمہ داری بجلی گھر کے مقامی سربراہوں کو سونپی گئی ہے، وہ لوگ جنریٹروں کو ٹھنڈا رکھنے والی ہائیڈروجن گیس کی تنصیبات کی خاص نگرانی کریں گے۔ اس معاملے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا شکار ابھی تک کسی نیم مردہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے اور ہم عرشے کی خنک ہواؤں میں کھڑے اس کے ہوش میں آنے کے منتظر ہیں۔ اچھا ہے کہ یہ وقت تم سے باتوں میں گزر رہا ہے۔ میں نے اس وقت تمہیں بلا وجہ کال نہیں کیا ہے۔ قدرے توقف کے بعد اول خان کی بوجھل اور فکر مندانہ آواز ابھری۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو فلیٹ سے نکال لے جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ اول خان کی اس غیر متوقع تجویز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جان کے ذریعے تمہارے فلیٹ کا فون نمبر متعدد لوگوں سے گزرتا ہوا آئزک بیل تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے تم سے 2 مرتبہ فون پر بھی رابطہ کیا ہے۔ یہ لوگ بے پناہ اثر و رسوخ اور وسائل کے مالک ہیں۔ ناسا اور پینٹاگون والے بھی ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی جدید ترین خودکار ہتھیار سے فلیٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، پھر بولا، یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان کے ذہن پر کوئی خوف یا فکر سوار ہو تو اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھیانک روپ دھارنے لگتی ہے۔ اس وقت تم اسی کیفیت سے 2-4 ہو اور ڈراؤنی فلموں کے انداز میں سوچ رہے ہو۔ کیوں؟ وہ چڑھ کر بولا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ چکنڈی کے قبرستان کے مضافاتی ویرانے میں ہماری اور دلدار آگا یا ڈی ڈی کی خون ریز لڑائی راس المیڈا نے ایک سیٹلائٹ کیمرے کی مدد سے براہ راست دیکھی تھی، اور پھر بلو کراس ڈیل کی بربادی کے لیے بھی ایٹمی سازو سامان میں ایک ایسا خفیہ ڈیٹونیٹر چھپایا گیا تھا جو خلا سے آنے والے مواصلاتی اشارے سے پھٹ پڑا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ویرا نے اپنی ہوشیاری سے اس کی تباہ کاری کو بالکل محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یہی نہیں دوسرے واقعات بھی یاد ہیں۔ میں نے اطمینان سے کہا، اس قسم کی سازشیں کھڑے کھڑے تیار نہیں ہو جاتی، ان کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی رائفل یا راکٹ لانچر سے کام لینا چاہیں تو ان کے پاس نفری نہیں ہے۔ ساگا کی موت کے بعد مقامیوں سے ان کا ہر رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ راس المیڈا اور 20 بحری کمانڈوز کی موت کے بعد کوئی امریکی سفارتکار یا شہری ہمارے خلاف میدان میں اترنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ انہی مجبوریوں نے آج تک بیل کو بے بسی اور جلاہٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی متبادل راستہ موجود ہوتا تو وہ 2 بار فون کرنے کے بجائے مجھ پر کوئی کاری وار کر چکا ہوتا۔ تمہارے ان دلائل میں جان ہے، مگر پھر وہ کون ہے جو راجن اور وکرم کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ وہ دونوں راس المیڈا کے مہمان تھے اور اپنے میزبان کی موت کے بعد انہیں بے یارو مددگار رہ جانا چاہیے تھا۔ اور راس المیڈا کے عام مہمان نہیں، راہ کے تجربے کار ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے 3 دن ہوٹل میں رہ کر ساگا یا کسی اور کے رابطے کا انتظار کیا اور پھر خاموشی سے رپوش ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کسی سے رابطہ کر لیا ہو۔ ہمارے قیدی نے انہیں بلا وجہ ہی بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت بلیک سی کے تینوں ملاح میری نظروں سے اوجھل تھے۔ فضا میں لہروں کے ساتھ بوٹ کے انجن کا شور بھی گونج رہا تھا۔ یہ امکان کم ہی تھا کہ میری آواز ان میں سے کسی کے کانوں تک پہنچ سکے، مگر میں پھر بھی براہ راست غفور بھٹی کا نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر ہماری ذرا سی بے احتیاطی سارا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ بات پھر تمہارے قیدی پر آ جاتی ہے۔ اول خان نے بھی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے غفور بھٹی کا نام نہیں لیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ سمندری پانی کے کھارے ہار سے آنتیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی جہنم واصل ہو جائے۔ تم سے بات ختم کر کے کچھ کوشش کرتا ہوں۔ ویسے تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہارے فلیٹ پر ہوں۔ غزالہ نے زبردستی مجھے روکا ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کی غیر موجودگی میں خالی گھر میں جا کر کیا کروں گا؟ اول خان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بس تو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو، میں باقر کو دیکھ لوں۔ جو ہی کام کی کوئی بات معلوم ہوئی میں خود تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ تم چاہو تو ویرا کی خوابگاہ استعمال کر سکتے ہو۔ اس بند کمرے کی فضا میں الکوہل کی اتنی گہری بو رچی ہوئی ہے کہ میں 10-15 منٹ بھی وہاں رہا تو مجھے نشہ ہو جائے گا۔ میں سلطان شاہ کے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں۔ گڈ لک اینڈ آؤٹ۔ میں نے بھی اپنا اپریٹس بند کر کے جیب میں ڈالا، سگریٹ کا سلگتا ہوا ٹوٹا سمندر میں اچھالا اور پھر اپنے شکار کی طرف بڑھ گیا۔ اسی اسنا میں ویرا نے ڈول سے سمندر میں سے پانی نکالا اور تقریباً بھرا ہوا ڈول غفور بھٹی کے چہرے پر انڈیل دیا۔ اپنے چہرے پر پانی کی چادر محسوس کرتے ہی شاید اس کی غرقابی کی لاشعوری دہشت جاگ اٹھی اور اس
نے ڈری ڈری آوازوں کے ساتھ بڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ پوری کہانی سناؤ ورنہ دوبارہ سطح سمندر سے نیچے کی سیر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے سفاکانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ وحشت زدہ آواز میں ہکلایا، تم مجھے نہیں ڈبو سکتے، بوٹ کے ملاح مجھے بچا لیں گے، وہ تینوں شراب میں غرق ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تمہیں کیا بچائیں گے، جلدی شروع ہو جاؤ ورنہ میں ابھی تمہیں گھسیٹ کر سمندر میں ڈال دوں گا، اس بار وقفہ ذرا لمبا ہوگا، تم کیا جاننا چاہ رہے ہو، بہت شفاق ہو تم، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رک رک کر کہا۔ بظاہر اس کے اعصاب جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی یادداشت واقعی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا، راجن اور وکرم کے خاکوں کو تم نے کس کے ایما پر بگاڑا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، اس نے کراتے ہوئے کہا، مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے وہی بنوایا ہے۔ ویرا نے بڑھ کر اس کی زخمی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کی اور وہ بری طرح بلبلا اٹھا، اس طرح ایذائیں دے کر تم مجھ سے کوئی جھوٹا اقرار نہیں کرا سکتے، اس نے ہانپتے اور کراہتے ہوئے کہا، میں تمہیں سچ بتا چکا ہوں، اسے ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف تھوکنے لگا، سمندری پانی نے اس کے معدے سے دانے تک تلخی گھولی ہوئی تھی، اس سے آسانی سے نجات نہیں مل سکتی تھی۔ بظاہر کمزور پڑتے پڑتے وہ ایک مرتبہ پھر ڈٹائی پر اتر آیا تھا، مجھے تیش آ گیا، میں نے عرشے پر پھیلی ہوئی ہلکی روشنی میں ویرا کو چرخی سنبھالنے کا اشارہ کیا اور پھر نہایت بے رحمی سے غفور بھٹی کو گھسیٹ کر عرشے کے کنارے سے نیچے دھکیل دیا۔ اس کی ٹانگوں سے وزنی پمپ بندھا ہوا تھا، ایک پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اسے تکلیف پہنچنی لازمی تھی۔ فضا اس کی دلدوز چیخوں سے لرز اٹھی، اس کی وہ آوازیں سن کر بلیک سی کے تینوں ملاح بکھلائے ہوئے انداز میں وہیں آ پہنچے، لیکن میں اس سے پہلے غفور بھٹی کو عرشے سے نیچے گرا چکا تھا۔ رسی کی طوالت پوری ہونے پر نکارا پمپ کے وزن سے غفور بھٹی کے بدن کو جھٹکا لگا تو اس کی آخری چیخ سے میں خود بھی لرز اٹھا۔ وہ ناقابل برداشت اذیت سہ رہا تھا لیکن زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ احمد نے احترام سے ویرا کو ہٹا کر چرخی سنبھال لی اور دوبارہ غفور بھٹی کو زیر آب پہنچا دیا۔ اس مرتبہ اسے قدرے تاخیر سے پانی سے نکالا گیا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے معدے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کی گئیں تو اس نے نقاہت زدہ انداز میں دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایسی دہشت رچی ہوئی تھی جیسے اس نے زیر آب رہ کر موت کا کوئی بھیانک اسیبی روپ دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے تینوں ملاح اسے ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں نے غفور بھٹی کو اپنے حواس یکجا کرنے کا موقع دیے بغیر اپنا سوال دہرایا تو اس کے ہونٹوں کے گوشے لرزنے لگے۔ وہ جواب دینے اور نہ دینے کے بارے میں تذبذب میں مبتلا تھا یا پھر اس کے گویائی کے عضلات اس کے ارادے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ویرا نے اس پر ذہنی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے درست لہجے میں کہا، جواب دو ورنہ اس بار تم سمندر ہی میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو جاؤ گے اور رسی کاٹ دی جائے گی۔ میں وہاں سے ٹہلتا ہوا کیبن کی طرف چل دیا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ وہ تینوں کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ جہاں بھی ہوں ہماری آوازیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر پھر بھی میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اول خان سے ہونے والی گفتگو میں غفور بھٹی کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ وہ تینوں بوٹ کے سب سے اگلے حصے میں عرشے سے باہر پیر لٹکائے باتوں میں مصروف تھے۔ میں انہیں دوری سے دیکھ کر واپس لوٹ آیا۔ وہ ویرا کے قریب پہنچا تو وہ فاتحانہ شان سے سگریٹ کا کش لے رہی تھی۔ قریب المرگ قیدی آخر کار بول پڑا ہے۔ اس نے مجھے مطالعہ کیا، کون ہے وہ، یہ کس کے ایما پر کام کر رہا تھا؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ کوئی بخشل ہے، ان دونوں نے اسی کے پاس پناہ لی ہوئی ہے، تمہارے آنے سے پہلے اس نے صرف اتنا ہی بتایا ہے، باقی حوالات تم خود کر لو۔ تخلیہ میسر آتے ہی میں نے اس کی ایسی دکھتی رگ دبائی ہے کہ یہ بولنے لگا۔ اسے معلوم ہے کہ اس نے ڈٹائی اختیار کی تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بخشل کون ہے؟ میں نے ویرا کی باتوں کو نظر انداز کر کے غفور بھٹی سے پوچھا۔ وہ حاجی دل مراد کا خاص آدمی ہے، اس نے رک رک کر نحیف آواز میں کہا۔ اب میں نے اسے بتایا کہ نیوی والے بمبئی سے آنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ اس کی پناہ میں ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ نیوی والے بمبئی سے آنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ اس کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور اسی نے تم کو تصویریں بدلوانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے سوال کیا، وہ اسبات میں سارا ہلا کر رہ گیا؟ میں نے پھر پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں آدمی بخشل کی نہیں حاجی دل مراد کی پناہ میں ہے؟ نہیں، حاجی 3 ہفتے سے دبئی گیا ہوا ہے، یہ کام بخشل نے خود پکڑا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ شاہ بیلا میں حاجی دل مراد کے گھر میں رہتا ہے، اب ٹھکانہ بدل لیا ہو تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں رک رک کر اور ہانپتے ہوئے میرے سوالوں
سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔